الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو ہماری ہدایت کا اور ہمارے گھر والوں کی ہدایت کا اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت کا ذریعہ بنانا. جتنی فکروں کے ساتھ، جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی للہیت کے ساتھ ہم جمع ہوں گے، اتنی اللہ کی طرف سے تائید ہوگی، مدد ہوگی، نصرت ہوگی اور ترقی ہوگی. کام فکروں کو ایک کرنے کا نام ہے. اس وقت ضلع کے تمام پرانے حضرات جمع ہیں اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کام کی بنیاد قربانی ہے. ایک پرانے کام کرنے والے ساتھی سے ایک ذمہ دار ساتھی نے سوال کیا کہ ہماری اس دعوت کے کام کی محنت کی بنیاد کیا ہے؟ میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں ہماری جماعت سکندرآباد میں کام کر رہی تھی. میاں محراب صاحب کا وہاں قیام تھا ایک مکان پر. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو بزرگی اور کام کا فہم اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو میرے کانوں نے سنا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں 2 دن کا فاقہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میاں محراب صاحب فرما رہے ہیں کام قربانی سے چلا ہے، قربانی سے چلے گا. نہ باتوں سے چلا ہے، نہ باتوں سے چلے گا. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، پھر اللہ جل شانہ نے ہمارے بڑوں کا انتخاب فرمایا اور عالمی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ فرمایا. اگر ہم کام چاہتے ہیں تو ہمیں قربانی دینی ہوگی. بنیاد کیا ہے کام کی؟ میاں محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے کام کی بنیاد اللہ کے راستے کا خروج ہے. ہمارے کام کی بنیاد اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس لیے ہمارے بڑے زور دیتے ہیں اس بات پر کہ اپنی سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ ترتیب قائم کرو. ہر پرانا ساتھی ہر سال کم سے کم چلہ دے رہا ہو، یہ بنیاد ہے کام کے بڑھنے کی، کام کی ترقی کی، کام کی بنیادیں مضبوط ہونے کی، مسجد وار جماعت جاندار ہونے کی، گشتوں کے جاندار ہونے کی، زندگیاں بدلنے کی، زندگیوں میں دین کے آنے کا راستہ، زندگیاں بدلنے کا راستہ، ایمان کے بننے کا راستہ، پیارے نبی کا طریقہ زندہ ہونے کا راستہ، نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہونے کا راستہ، علم نافع زندگی میں آنے کا راستہ، اللہ کا دھیان، حسن اخلاق، اخلاص کی دولت، دعوت کی بصیرت، تقوی اور توکل، زہد اور تواضع، جو مقصود ہے وہ زندگی میں آنے کا راستہ قربانی ہے. بغیر قربانی کے ایمان بنتا نہیں ہے، بغیر قربانی کے زندگی بنتی نہیں ہے. اس لیے قربانی دو، قربانی دلواؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے، پھر صحابہ سے قربانی دلوائی ہے. آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہیں، ہم سب کہتے ہیں. پھر صحابی رسول کے پیٹ پر 1 پتھر بنا ہے. آقا کے فاقوں پر فاقے اور بھوک کا برداشت کرنا اور تکلیفوں کا اٹھانا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اگر تمہیں کسی کی راہ پر چلنا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو پیارے نبی کی راہ پر چلو. اگر عزت چاہیے، اگر راحت چاہیے، اگر برکتیں چاہیے، اگر کامیابی چاہیے، اللہ کی مددیں چاہیے، اللہ کی طرف سے نصرت چاہیے، دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہیے تو چلنا پڑے گا. بولو کس کے طریقے پر؟ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. سر کے بال سے لے
بدل جاؤ، دل کے اعتبار سے بھی، جسم کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی، صبح اور شام کے اعتبار سے بھی، رات اور دن کے اعتبار سے بھی، غم اور خوشیوں کے اعتبار سے بھی 100% پیارے نبی کا طریقہ زندگی میں لانا یہی کام ہے۔ بھائیو، یقین بنے، ایمان بنے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو بولو، اس کو سنو، بار بار بولو، بار بار۔ داعی تو جب یہ اچھا لگتا ہے جو اللہ کی توحید بول رہا ہو، اللہ کی قدرت کے تذکرے کر رہا ہو، اللہ کی طاقت کے تذکرے کر رہا ہو، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کر رہا ہو، اللہ کی ربوبیت بیان کر رہا ہو، اللہ کی خلاقیت بیان کر رہا ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یہ میرے بیوی بچے، یہ میرے ماں باپ، یہ میرے بھائی بہن، یہ میرا کاروبار، یہ میری ملازمت، یہ تمام چیزیں اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ تمام چیزیں، یہ سارا نظام میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلا سکتا۔ بولو، یہ سارا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ بیوی بچوں کا نظام، ماں باپ بھائی بہنوں کا نظام، کاروبار کا نظام میرے گھر کا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بولو بولو، ارے بولو، کہو، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے گھر کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری دکان کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری تجارت کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری کھیتیوں کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرا نظام، میرا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بولو، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بولو، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کا کام کروں گا، اللہ میرا کام کرے گا۔ میں اللہ کے دین کی مدد کروں گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میرے مسئلے حل کرے گا۔ اللہ پہ چھوڑو، اللہ پہ چھوڑ کے نکلو، اللہ پہ چھوڑو، اللہ کو دیکھنے، اللہ بیوی بچے مسئلے تیرے ذمہ میں، اور دعوت کا کام میرے ذمہ میں، تو نے لگایا، تو نے قرآن میں میری تشکیل کی، پیارے نبی نے قربانی دی، پیارے نبی نے میری تشکیل کی، میرے بعد میری امت میرا کام کرے گی۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کے نبی کی بصیرت، اگر طائف والے ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، تو دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ ہر کام کرنے والا سوچ رہا ہو کون سا علاقہ ایسا ہے جس میں اگر کام جم جائے، محنت جم جائے تو کام کو تقویت مل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو بار بار پڑھنا، بار بار سننا، اور اپنے کام کو سیرت پر لانا، اپنے بڑوں کے نہج کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی دو، قربانی دلواؤ۔ کیا کرو؟ تقاضے سوچو بیٹھ کر۔ اللہ کے نبی نے سوچا طائف والے اگر آ جائیں تو اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے، تو کس کو بھیجا جائے طائف؟ کہ نہیں، خود تشریف لے گئے، پیدل سفر کیا۔ کام کرنے والوں کو پیدل سفر بھی کرنا چاہیے۔ رکشے میں بیٹھے مسجد کے دروازے سے، اور وہاں جا کر اترے مسجد کے دروازے پر، جی مجاہدہ ختم۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم پیدل کی جماعتیں بنانے کی نیتیں کریں، 3 دن میں کچھ تو پیدل چلیں۔ چلو بھائی، ہمیں جانا ہے سنسار پور، یہاں سے بے ہٹ اڈے پیدل چلیں گے، جلدی جماعتیں وصول کریں۔ 72 گھنٹے کے اعتبار سے جماعت بنائیں انشاءاللہ۔ 72 گھنٹے کے اعتبار، جمعہ کو جماعت نکلنی ہے، جمعرات کی رات کو وصول کر لو، جمعہ کی صبح کو فجر پڑھتے ہی ناشتہ کرا کر لے جاؤ ساتھیوں کو، 72 گھنٹے پورے لگانے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 8-10-15 آدمیوں کی جماعت کی بنانا مشکل کام نہیں۔ پورے مہینے محنت کریں، تاریخ طے کریں، رات کی تنہائیوں میں دعائیں کریں، اے اللہ جماعت بنا دے، اے اللہ جماعت بنا دے، عبد الرحمن کو قبول فرما، عبداللہ کو قبول فرما۔ رات کا رونا دھونا، امت کا غم، جان مال کی قربانی، جان مال کی قربانی، جان مال کی قربانی، امت کا غم، رات کا رونا دھونا، جان بھی لگے مال بھی لگے، دنوں میں ٹھوکریں کھاؤ، گھر گھر جاؤ، گھر گھر کی تشکیلیں کرو، محنت کرو، قربانی دو، مجاہدہ کرو، لوگوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دو، پیر پکڑ دو۔ تشکیل ہوتی ہے کیسے؟ بڑا آسان ہے، خوشامد کرنا آ جائے،
مولوی داؤد صاحب تھے بنگلے والی مسجد میں، ہماری ملاقات ہوئی، کہنے لگے بھائی یہ کام بڑا آسان ہے اگر خوشامد کرنا آ جائے۔ تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ خوشامد کرنے سے۔ دیکھو فقیر کو خوشامد کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، ارے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو نا، اللہ کے واسطے دے دو، اللہ تمہیں حج کرائے، اللہ تمہاری جان دعائیں دیتا ہے، بولو، اور آتا ہی رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے، آتا ہی رہتا ہے، اور لے کے ہی جاتا ہے، بولو۔ کیونکہ تشکیل کرنا فقیر سے سیکھو، اور تشکیل کرنا، وصول کرنا بچوں سے سیکھو۔ امی پیسے دے دے، 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 امی مجھے پیسے چاہیے۔ کوئی تو اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ 4 مہینے کی جماعت دے دے، اللہ مسجد وار جماعت جاندار بنا دے، اللہ بنا دے نا، اللہ ہم کہاں جائیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے، ہدایت تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہم کریں تو کیا کریں اللہ، ہماری تشکیلوں میں جان ڈال دے، اللہ ہمیں قبول فرما دے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے نبی نے مشورہ کیا، سوچا، فکر فرمائی، اور طائف کے میدان میں پیدل تشریف، زبردست مجاہدہ کیا۔ کام کرنے والوں کو مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا، کیوں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے۔ یہ کام کرنے والا، اسے تو ہدایت ملے گی، اس کے تو ہدایت کے درجے بلند ہوں گے، اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنوں کو ہدایت ملے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے نبی نے دعوت دی، طائف والوں کو سمجھایا، طائف والوں نے بات نہیں مانی، تانے دیے، صبر کیا، برا بھلا کہا، صبر کیا، دعوت دیتے رہے، تشکیل کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ہمت کا پہاڑ اللہ کے رسول ہر داعی کو ہمت کے ساتھ دعوت دیتے رہنا چاہیے، گھبرانا بھی چاہیے، بولو پیچھے بھی ہٹنا چاہیے، مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اللہ مدد کرے گا، اللہ نصرت کرے گا، محنت کرتے رہے، قربانی دیتے رہے، کسی نے نہیں مانا، بولو تو واپسی ہو گئے، پتھر مارے گئے، کس کے؟ ارے بولو ہمارے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے جا رہے ہیں، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، بولو مذاق اڑائی جا رہی ہے، اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا جا رہا ہے، اتنے پتھر مارے گئے، آپ لہو لوہان ہو گئے۔ ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، کیفیت نہیں بدلتی، دل نہیں بدلتا، کبھی سن کو واقعی جذبہ پیدا ہوا، میں اپنی قربانی بڑھاؤں، میں اپنی محنت بڑھاؤں، میں اپنا جذبہ بڑھاؤں، میں اپنی قربانی بڑھاؤں۔ بھائیو اللہ میں جذبے نصیب فرمائے، اللہ میں فکر نصیب فرمائے، اللہ میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ ویسے بھی تو مرنا ہے ہی، ویسے بھی تو گھر چھوڑیں گے آج نہیں تو کل، ویسے بھی تو کاروبار چھوڑیں گے آج نہیں تو کل، ویسے بھی تو بیوی بچے چھوڑیں گے آج نہیں تو کل۔ مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، قبر کا وحشت ناک گڑھا ہمارا ٹھکانہ ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے ننگے بدن کھڑا ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ ایک آنکھ ہے جو کبھی سوتی نہیں ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ، وہ قدرت والا رب العالمین، وہ رحمان و رحیم، وہ حنان و منان، اس سے ہمارا معاملہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر آپ نے پناہ لی ہے عتبہ کے باغ میں، لہو لوہان ہو گئے، فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے بھی آ گئے، پورے راستے جس پر پتھر پڑے ہوں اس کے دل کا کیا حال ہوگا۔ زمین بھی رو رہی تھی، پہاڑ بھی رو رہے تھے، آج بھی طائف کا میدان گواہ ہے کہ اس میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے کھاتے گرے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، دوبارہ ہوش آیا، پھر دوڑایا گیا، پھر پتھر مارے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں تقریباً 6 میل تک اللہ کے رسول کے پتھر لگے ہیں۔ پھر عتبہ کے باغ میں پناہ لی، ہاتھ اٹھائے، اب دائی کا صبر، دائی کی قربانی، دائی کے زخم، دائی کا تھکنا، ایسی بڑی قربانی دی، ایسا بڑا مجاہدہ کیا، پیدل چلے، کیا کیا ہوا، تانے برداشت کیے۔ اوہو اللہ کو تو ملتا نہیں تھا نبی بنانے کے لیے، تمہیں کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہاری بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں، اگر نبی نہیں ہو تو میں تمہاری بات سن
پیارے نبی ہمت اور استقلال کے پہاڑ دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، کبھی طائف کے میدان میں، کبھی مینا کے بازاروں میں، کبھی مدینے کی گلیوں میں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا کرو، فضائل اعمال، فضائل صدقات اپنے سرانے رکھو، رات کو ایک واقعہ پڑھ لیا کرو، حیات الصحابہ پڑھا کرو، حیات الصحابہ پڑھا کرو، حیات الصحابہ پڑھا کرو، جس سے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہو اور ہم صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کام کرنے والے بنے۔ کام کا مقصد 100% دین ہماری زندگی میں آئے، شادیوں میں دین آ جائے، نکاح میں دین آ جائے، ولیمے میں دین آ جائے، غموں میں دین آ جائے، خوشیوں میں دین آ جائے۔ اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں دیندار بنا دے، یہ کام کا مقصد ہے۔ روزانہ علم میں آگے ترقی کریں، روزانہ علم سیکھیں۔ 20 سال پہلے 4 مہینے لگے تھے، چند صورتیں یاد کر لی تھی، چند مسائل یاد کرنے پر چھٹی، اس کے بعد سیکھنا سکھانا بند، اور اپنے آنکھوں میں کہاں سمجھو نہیں میں محتاج ہوں علم کے سیکھنے کا، میں محتاج ہوں علماء کرام کی خدمت میں جانے کا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہاتھ اٹھیں، یا اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی۔ ہاں شکایت اپنی ہے، میں سمجھا نہ سکا۔ دائی روتا ہے اللہ کے سامنے اور دائی کہتا ہے یا اللہ مجھے سمجھانا نہیں آتا، مجھے بتانا نہیں آتا، میں دعوت نہ دے سکا۔ اے اللہ تجھے سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی، تو ہی توفہ کرم ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ بولو اے اللہ تیرے لیے کر رہا، بدلہ تو تیرے سے لوں گا۔ اللہ لوگ کچھ بھی کہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو چاہیے، مجھے رب مل گیا، مجھے سب مل گیا۔ بولو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ جو دے گا کوئی دے سکتا ہے؟ چند واہ واہ کے جملوں سے میرا کون سا آخرت کا کام بن جائے گا؟ لوگ واہ واہ کریں، یہی تو میرے بھائی اور دوستو دکھاوا ہے، دکھاوا۔ اللہ میری اور آپ کی دکھاوے سے حفاظت فرمائے۔ اخلاص کے ساتھ کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، چھوٹے بن کر، زیر بن زبر نہ بن، پیش ہونا ہے، زیر بن چھوٹا بن کر چل، زبر نہ بن بڑا نہ بن، تکبر نہ کرنا، کبھی یوں مت کہنا مجھے کام آتا ہے، میں کام جانتا ہوں اور میں ہوں۔ یہ میں ہمارے بھائی تو فیض صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے، قبر کو نور سے بھر دے، درجات کو بلند کر دے، کیا کہتے تھے؟ بکری میں کرے تو کھڑی کھال کھچوائے، مینا کرے تو سب کے من کو بھائے۔ میرے بھائیو جب تک کام کرنے والا یوں کہے گا مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، جب تک اس کی مدد ہوتی رہے گی۔ اور جہاں دل میں خیال میں کرتا ہوں، جہاں سکھانا ہے لوگوں کو، جہاں سکھانے کی نیت گندی ترقی رک گئی۔ اس لیے چھوٹے بن کر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت سے کام کرنے والا موت تک کام کرے گا۔ میری اصلاح ہو جائے، میری تربیت ہو جائے، میرا تعلق ہو جائے اللہ کی ذات عالی سے۔ اے اللہ مجھے تعلق مع اللہ عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، پیارے نبی کے فاقے، پیارے نبی کی بھوک کو سامنے رکھ کر آج اپنی تشکیل کرنی ہے، آج اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، آج اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ وہی 2.5 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، وہی 2.5 گھنٹے میں 15 منٹ، 2.5 گھنٹے کی محنت کر رہے جی ہم۔ کتنے منٹ؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 15-20 منٹ میں گھر کی صفائی نہیں ہوتی، دل کی صفائی کہاں سے ہو جائے گی؟ میرے بھائیو 2.5 گھنٹے گھروں پر بیٹھ کر ملاقات کرنا، ایک ایک بھائی کی خوشامد کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ قربان ہوا ہے، پورے گھرانے نے قربانی دی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 چاند نظر آ جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک وقت ہمارے گھر میں روٹی نہ بنے تو کیا ہوگا؟ اہلیہ روٹی کو دیر کر دے تو کیا ہوگا؟ نمک تیز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں نے احوال دیکھیں، نبی کی زندگی دیکھیں تو ہاتھ اٹھے ہیں۔ اور قطبہ کے بعد انہیں پناہ لی۔ قطبہ جانی دشمن تھا، پیارے نبی کو دیکھ کر دل پر رحم چھا گیا، کیونکہ رشتہ داری تھی، رشتہ داری نے جوش مارا، خون نے جوش مارا، دیکھ کر اسے رحم آیا۔ ہمیں رحم نہیں آتا، ہمارا دل نہیں تڑپتا، پیارے نبی کی قربانیوں کو سن کر کبھی جذبے نہیں بنتے، کبھی ارادے نہیں بدلتے، جہاں تھے پھر وہیں، جہاں تھے پھر وہیں، نہیں، آج سے زندگی بدل
لے کر اپنی قربانی بڑھائیں گے انشاءاللہ؟ ارے کو انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں اپنی قربانی بڑھانے کے لیے، اپنی محنت بڑھانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو طویل کرنے کے لیے۔ رات کو تنہائی میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جایا کرو، پون گھنٹہ اللہ میاں کو دے دیا کرو، 1 گھنٹہ اللہ میاں کو دے دیا کرو۔ ہمارے منشی اللہ دیتا رحمت اللہ علیہ 2.5 گھنٹے اللہ سے مانگا کرتے تھے، روزانہ رات کو 2.5 گھنٹے مصلی بیچتا تھا، آنسو پر آنسو بہتے تھے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا رہا تھا۔ یہ ہمارا کام کرنے والا سنجیدہ مجمع ہے، اگر یہ طے کر لے یہ مجمع سارے عالم کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، ہمارا کھاتا کھیڑی سارے عالم کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ یہ پرانے کام کرنے والے اپنی سالانہ، ماہانہ، ہفتے واری، روزانہ ترتیب قائم کر لیں، ہر حال میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ناکام نہیں کرے گا، اللہ کام بگاڑے گا نہیں، اللہ کام بنائے گا۔ اللہ بڑا قدردانوں کا قدردان ہے، تھوڑے پر بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ کوئی ماننے والا تو ہو، دینے والا تو تیار ہے۔ دینے والے کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے پاس تو ہر نعمت کے لامحدود خزانے ہیں، بے شمار خزانوں کا مالک اللہ۔ کتبہ اس کو رحم آیا، اس نے اپنے غلام کو بلایا، داس جائیے انگور لے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھلا دے، اور وہ لے کر پہنچا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تو کون ہے، کہاں کا ہے؟ اسے دعوت دینی شروع کر دی۔ میرے بھائی اور دوستو، سرداروں نے نہیں مانی تو غلام نے مان لی۔ میرے نبی نے کہا تو کون ہے، کہاں کا ہے؟ اجی میں غلام ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہ اچھا نینوا کا، وہ تو یونس علیہ السلام کا شہر ہے، کہ آپ کو کیسے خبر کہ وہ نبی تھے؟ میں بھی نبی ہوں، اے داس تو بھی کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جب نہیں مانی سرداروں نے، غلام نے مانی، آپ ہر ایک کو دعوت دیتے تھے۔ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ، ہر جگہ ہر حال میں ہر ایک کو دعوت دیا کریں گے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور صحیح نہج کے ساتھ۔ ہمیں موت تک کام کرنا ہے، موت تک قربانی دینی ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روتے چلے گئے، قربانی دیتے چلے گئے، تکلیف اٹھاتے چلے گئے، اور اتنا روئے، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں، کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنے ہمارے نبی تڑپے ہیں، کوئی نبی کسی نبی کو اتنا نہ ڈرایا گیا جتنا ہمارے نبی کو ڈرایا گیا، جتنا ہمارے نبی کو ستایا گیا۔ میرے بھائیو، طائف کے میدان میں پتھر لگے، بے ہوش ہو کر گرے، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہائے، ہمارے نبی کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ماتھا پھٹا۔ صفا کی پہاڑی پر ابو لہب نے، سگے چچا نے پتھر مارا تھا۔ یہ قربانیاں یاد رکھا کرو، تذکرے کرتے رہا کرو، جس سے دل زندہ رہے اور قربانی لینے کا شوق اور لگن پیدا ہو۔ میں قیامت کے دن پیارے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پیوں گا انشاءاللہ۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ مدینہ ہو، تیرا راستہ ہو، جمعہ کا دن ہو، تیری بڑائی بولتے بولتے سجدے میں میری جان نکل جائے۔ اے اللہ، وہ دن مجھے نصیب فرما، میری قبر پیارے نبی کے پڑوس میں بنے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، مرنا ہے، مرنے سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ آج کا دن ہمارے پاس ہے، کل کا نہیں ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ وقت ہے، یہ جوانی ہے، یہ تندرستی ہے، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ عافیت ہے، اسے دین پہ لگا دو۔ لگاؤ گے؟ اسے دین پر لگا دو، اللہ اس میں 4 چاند لگا دیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں 25 سال کی محنت میں اللہ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا، اگر ہم 700 سال کماتے اتنا نہ ملتا۔ صحابہ نمونہ ہیں، الصحابہ النجوم اقتدیتم اہتدیتم۔ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ایک کا بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، یہ جوانی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے نبی کی دعائیں سامنے رکھو۔ میرے بھائیو، کیا کہا؟ یا اللہ، میری بات کو جو دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے امام
خاتم النبیین رحمت للعالمین حبیب اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے یا اللہ میری بات کو جو دوسروں تک پہنچا دے اس کو سرسبز و شاداب کر دے. یا اللہ میری بات کو جو دوسروں تک پہنچاتا پھرے اس کو سرسبز و شاداب کر دے. ہو نہیں سکتا. آپ سالانہ ماہانہ ہفتے واری روزانہ قربانی دو, محنت کرو, مجاہدہ کرو, گھر گھر کی ملاقاتیں کرو, ہو نہیں سکتا اللہ کی مدد نہ آئے, ہو نہیں سکتا آپ کے کام نہ بنے, آپ کے مسئلے حل نہ ہوں, آپ قربانی دو اللہ کے دین کی محنت کے لیے, ہو نہیں سکتا آپ کی دعا قبول نہ ہو, کیونکہ اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تیار ہے انشاءاللہ؟ سارا مجمع نیت کر لے, آج کے بعد انشاءاللہ ترتیب نہیں ٹوٹے گی. بولو ہمارا جوڑ کامیاب ہو گیا. اگر اس مجمع نے ارادہ کر لیا کہ ہم آج کے بعد سالانہ ماہانہ روزانہ اپنی ترتیب قائم رکھیں گے انشاءاللہ, ہفتے واری کرو گے, کون کون تیار ہے؟ نقد 4 مہینے کے لیے یہاں سے شروع کرو. ہر سال 4 مہینے کے 10 دن روزانہ کے 8 گھنٹے, اولاد جوان ہو گئی ہے, کاروبار سنبھال لیا الحمدللہ, میں فارغ ہوں, اب میں سالانہ ماہانہ روزانہ ترتیب بڑھا دوں گا انشاءاللہ. قربانی بڑھاؤ, اللہ کی مدد اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. بولو کون تیار ہے نقد 4 مہینے کے لیے؟ محمد سلیم فاطمہ مسجد نکوڑ. محمد سلیم فاطمہ مسجد نکوڑ, اللہ قبول فرمائے. نقد کل سے اللہ قبول کرے. عبد الغفار 1 مینار مسجد حلقہ 8, اور بولو میرا لکھو انشاءاللہ. کل سے نقد 4 مہینے, بولو, اور ہمت کرو, مشورہ کرو, ترتیب بناؤ, اپنے دل کو ہاتھ پہ رکھ کر اس سے دل سے پوچھو, اسے دل کو تیار کرو, کہو او دل تجھے اترنا ہوگا, چاہے خوشی سے اتر چاہے ناگواری سے اتر, ایک زمانہ ہو گیا تجھے عیش کی زندگی گزارتے ہوئے. جی محمد عادل مسجد شان اللہ, محمد عادل مسجد شان اللہ حلقہ 9, اور بولو نقد 4 مہینے کے لیے. ارادہ سب کا ہے انشاءاللہ, کس کا ذرا پتہ تو چلے. ہر سال 4 مہینے اب جماعتیں بنائیں گے اپنی مسجدوں سے, کھڑے ہو کر بولے کون کون بنائے گا جماعت؟ لکھو جی, جماعت لکھو, جماعت لکھا کے بیٹھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تشریف رکھو. جی محمد مستقیم سرساوا 4 مہینے اپنی مسجد کی جماعت بنائیں گے. محمد انعام سرساوا, بھائی عبد الغفار حلقہ 12, محمد شاہنواز کہاں کے